اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی چیز سدھارنے کے لیے تیار نہیں، یعنی ہر شاخ پہ الو بیٹھا انجام گلستہ کیا ہوگا۔ نااہل لوگوں کو اگر جب آپ کسی عہدے پر بٹھائیں گے پھر اس ڈپارٹ کا اور اس جگہ کا کیا حال ہوگا وہ آپ جانتے ہیں۔ آپ کے اسلام آباد میں اردو کی کتاب چوتھی کی 4th کلاس کی کتاب جو اسلام آباد سے چھپی جو اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، ہم حکومت سے کہتے ہیں یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہے، یہ اتفاق نہیں ہے جو یہ نصاب میں لکھا گیا ہے۔ ان کے ذمہ داروں کو گرفتار کرو۔ کہ اس میں سوال پوچھا، اور آپ کو پتہ ہے سوال جب پوچھا جاتا ہے جس میں آپشن دیے جاتے ہیں تو اس میں وہ لفظ بھی ہوتا ہے جو جواب ہو۔ مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ مینار پاکستان کون سے شہر میں ہے، نیچے 3 آپشن دوں، کراچی میں، حیدرآباد میں یا لاہور میں۔ اب ان میں سے آپ کو چوز کر کے بتانا ہے کہ کون سے شہر میں۔ لیکن اگر میں پوچھوں مینار پاکستان کون سے شہر میں اور نیچے 3 علاقوں کا نام لکھوں، کراچی، حیدرآباد یا سکھر، اب ایک بچہ چھوٹا وہ تو اگر اسے جواب نہیں آتا ہوگا وہ تو اس میں ذہن لڑائے گا یار ان 3 میں سے کوئی ایک ہے، چلو سکھر لکھ دیتا ہوں۔ تو اس طرح کا سوال ادھر اس نصاب کی کتاب میں حضرت عمر کے بیٹے کے بارے میں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے، اور ہماری بہت بڑی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایات ہیں۔ سوال کیا پوچھا کہ عبداللہ ابن عمر کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے، ان کا مذہب کیا تھا۔ نیچے آپشن کیا دیا، سکھ تھے، ہندو تھے، یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ 4 آپشن دیے، نیچے اسلام لکھا ہی نہیں، مسلمان کا لکھا ہی نہیں۔ اب ایک بچہ ہے امتحان میں بیٹھا ہے، اسے پتہ نہیں عبداللہ ابن عمر کون ہے، وہ تو دیکھے گا 4 آپشن ہیں، وہ تو کوئی بھی ایک چیز لکھ لے گا، تکا مارنے کے لیے ہی صحیح، لیکن وہ لکھ دے گا۔ اب مجھے بتاؤ تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم اب بچوں سے پوچھ رہے ہو کہ وہ کون سے مذہب سے تھے، تم اپنا مذہب بتاؤ۔ ان کے مذہب کے بارے میں تو رب نے پہلے بتا دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، ان کے بارے میں تو رب پہلے بتا چکا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی کے یارو میں نے آج تمہارا دین مکمل کر کے دنیا کو بتا دیا ہے، یہ دین ہی میں نے دین